پوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر معراج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تاکہ ہم اس مبارک ذکر سے اپنے دل اور اذہان کو منور کر سکیں۔ دراصل معراج شریف ہر سال آتی ہے، ہر بار آتی ہے، اور اہل ایمان اس ذکر مبارک سے اپنے دل کو جلا بخشتے ہیں اور اپنے ذہنوں کو منور کرتے ہیں۔ یہ مبارک ذکر اس یعنی عظیم ترین معجزے کا ہے جو صرف جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اصل میں 3 مراحل ہیں: اسرا، معراج اور اعراج۔ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے۔ اس کا اگر کوئی خدا نہ خواستہ انکار کر دے تو وہ کفر ہے، کیونکہ آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جو مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، یعنی مسجد بیت المقدس سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سیر سماوی تک جاتا ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ احادیث اپنی سند کے اعتبار سے متواتر کے قریب قریب پہنچ جاتی ہیں۔ صحیح تو یہ احادیث ہیں ہی، ان کے منکر کو فاسق کہا گیا ہے۔ اور پھر آگے کی جو سیر ہے وہ بھی چونکہ احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اس لیے اس کے منکر کو گناہگار کہا گیا ہے۔ یعنی اصل میں 3 مراحل ہیں اور تینوں پر 3 علیحدہ حکم جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، ایک حکم تینوں پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے ذکر معراج کرنے والے کو اور ذکر معراج سننے والے کو تمام شبہات سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہم اس واقعے کو منوان تسلیم کر لیں، جس طرح کے احادیث کریمہ میں وارد ہے۔ میں قرآن مجید کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کا انکار تو یقیناً کرنا مناسب ہے بھی نہیں اور محال ہے اس کا انکار، اور پھر چونکہ الفاظ ظاہر ہیں اس لیے انکار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیت المقدس کے بعد جو معاملات ہیں اس میں اگر کہیں جا کے شبہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے،
تو افضل ترین درجہ جو اس میں ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم تصدیق کر دیں کہ جو کچھ ہے وہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی جو احادیث کریمہ میں وارد ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو عموماً پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معراج شریف جسمانی ہے کہ روحانی۔ اب روحانی معراج اگر ہوتی، یا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ معراج جو ہے وہ خواب کی حالت میں ہو گئی، تو روحانی معراج تو بقول علامہ ابن قیم کے یعنی حضور کو کئی بار ہو چکی، اور پھر روحانی معراج کا کیا ہے، ذکر کیا نہ کیا؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ جسمانی معراج کا ہے۔ اگر خواب میں معراج ہوتی تو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خواب ذکر فرمایا گیا جو فتح مکہ سے متعلق ہے، اور اس میں صاف لفظوں میں فرما دیا گیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو اب اگر خواب ہوتا تو قرآن کریم میں یہ وارد ہو جاتا کہ یہ حالت خواب کی بات ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نہ یہ خواب کی بات ہے، نہ یہ روحانی کی بات ہے، یہ بیداری کی بات ہے اور معراج جسمانی کی بات ہے۔ یعنی معراج بحالت بیداری اور آپ کے جسم و روح دونوں کو ہوئی، کیونکہ قرآن مجید میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، لیلاً، رات کے قلیل حصے میں، مختصر ترین حصے میں۔ تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، اور کیا رات کے قلیل حصے میں پہنچنا آسان بات ہے؟ ہمارے لیے جو بات انتہائی مشکل ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ کئی مقام پر قرآن مجید میں آیا کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ بہت آسان ہے، کیونکہ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک مشکل ترین کام ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا فاصلہ طے کرنا، لیکن اللہ کے لیے یہ فاصلہ طے کرانا مشکل نہیں ہے، اور حضور کے لیے اللہ کی مدد سے یہ فاصلہ طے کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بحکم خداوندی ہو رہا ہے، اور پھر اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اور کیوں؟ بارکنا الذی بارکنا حولہ، یعنی وہ ذات پاک ہے، بارکنا حولہ، اس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ کے حصے میں جو برکات رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں اللہ حضور کو لے گیا، اور وہاں کیا ہوا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کچھ تو ظاہر ہیں، احادیث میں آ گئی ہیں، اور کچھ یقیناً ہمیں نہیں معلوم ہوں گی۔ تو اب اگر کچھ نشانیاں ہمیں نہیں معلوم تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی بنیاد پر کسی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معراج شریف روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے، اور اس کام میں پوری رات بھی نہیں لگی، بلکہ صرف اتنی بات ہوئی لیلاً، رات کے قلیل حصے میں سب کچھ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین رات کے قلیل حصے میں بھی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے،